بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز ہماری آنکھ اماں کی زوردار چیخ سے کھلی۔ میں تو ایک لمحے کے لیے گھبرا ہی گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے، مگر جب حس بیدار ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ آواز اماں کے کمرے سے آئی ہے۔ میں بوکھلائی ہوئی ان کے کمرے میں گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ اماں تو کمرے میں موجود ہی نہیں ہے۔ ان کا بسترا جھرا پڑا ہے، مگر مکین موجود نہیں تھا۔ اس وقت تک ابا بھی وہاں آ گئے تھے۔ دونوں نے پریشانی سے اماں کو ڈھونڈنا شروع کیا، مگر وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ رات آدھی بیت چکی تھی اور اس وقت اماں کا یوں آواز دینا اور پھر غائب ہونا ہم دونوں کو بہت پریشان کر گیا۔ ہم نے گھر سے باہر بھی اماں کو تلاش کیا، مگر وہ ہمیں کہیں دکھائی نہ دی۔ پھر کیا ہوا؟ جاننے کے لیے آپ کو میری اماں کی کہانی شروع سے پڑھنی پڑے گی۔ میرا نام فضا ہے اور میں کراچی کی رہنے والی ہوں۔ میرا تعلق ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ ہم گھر میں 5 لوگ رہتے ہیں: اماں، ابا، پھپھو، دادو اور میں۔ ہر مشترکہ خاندانی نظام کی طرح ہمارا گھر بھی بوڑھوں کے اصولوں پر چل رہا تھا۔ اماں کی پھپھو اور دادی کے ساتھ روایتی نوک جھوک اکثر ہی رہتی۔ سچ تو یہ تھا کہ اماں کو پھپھو اور دادی پسند نہیں تھی۔ پسند تو خیر میں بھی انہیں کوئی خاص نہیں کرتی تھی، مگر ابا کا تو خون تھا۔ وہ کوشش کرتے کہ ان کی بہن اور ماں سکون کی زندگی گزاریں، اور یہ کسی طور اماں کو پسند نہیں تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اماں کو ان کے لیے گھر کے کام کرنا اور سوشلائز کرنے کا موقع نہ ملنے پر دونوں پر بہت غصہ رہتا، جو وہ وقتاً فوقتاً نکالتی بھی رہتی۔ صبح جب میں کالج جانے کے لیے تیار کمرے سے باہر آئی تو میرے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں موجود پھپھو نے مجھے آہستہ آواز میں کہا کہ مجھے تھوڑا کھانا لا دو۔ میری ان سے کبھی نہیں بنی تھی، نہ ہی وہ مجھے اچھی لگتی تھی، مگر پھر بھی میں انہیں انکار نہیں کر سکی۔ جب کچن میں گئی اور کھانا گرم کرنے لگی تو اماں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ کیوں لے کے جا رہی ہو کھانا؟ میں تو شور شرابے سے گھبرا گئی اور خود بھی ناشتہ کیے بغیر کالج کے لیے نکل گئی۔ مجھے رہ رہ کر اماں کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا کہ اس طرح تماشا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ مجھے منع کرتی، میں ویسے بھی کھانا پھپھو اور دادی کو نہ دیتی۔ گھر جا کر بھی میری ناراضگی ہنوز قائم رہی۔ اماں نے جب کھانے کے لیے باہر بلایا تو میں نے انکار کر دیا۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ میں ناراض ہوں، تو انہوں نے میرا پسندیدہ کھانا باہر سے منگوایا اور کچھ ہی دیر میں ٹرے سجائے میرے کمرے میں داخل ہوئیں۔ کھانے کی اشتعال انگیز خوشبو آنے لگی تو میں اپنی ساری ناراضگی بھلائے اٹھ کر بیٹھ گئی، مگر کھانے کے ساتھ اماں مجھے جو خبر دینے آئی تھی وہ سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ میں نے گھبرا کر اماں کو دیکھا، مگر انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ کام بہت صفائی اور مہارت سے کیا جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ مگر میرا ڈر ہنوز قائم تھا، اور پھر کچھ ہی دنوں میں اس سب کے اثرات واضح ہونے شروع ہو گئے۔ ابا کا رویہ ایک دم اماں کے ساتھ تبدیل ہونے لگا۔ اب وہ آفس کے بعد اکثر اماں کو اپنے ساتھ باہر لے جاتے اور کافی دیر تک باہر ہی رہتے، اپنی اماں اور بہن کو جیسے انہوں نے بھلا ہی دیا تھا۔ وہ اتوار کا دن تھا اور میں رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے ابھی سوئی ہوئی تھی کہ مجھے گھر میں اٹھنے والی چیخو پکار سنائی دی۔ میں ڈر کر اپنے کمرے سے باہر بھاگی تو جو منظر مجھے سب سے پہلے دکھائی دیا وہ یہ تھا کہ اماں ایک ہاتھ میں دادی کا سامان اٹھائے دوسرے ہاتھ سے انہیں گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکال رہی تھی۔ ابا سنجیدہ چہرہ لیے، آنکھوں میں تکلیف، دکھ، سنجیدگی کا احساس لیے کھڑے، یہ سب دھوتا دیکھ رہے تھے۔ اماں ساتھ ساتھ اونچی آواز میں بولے جا رہی تھی۔ اب تو محلے کے لوگ بھی گھر کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے اماں کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو کہنے لگی کہ انہوں نے اپنے بستر کے نیچے سے تعویذ برآمد کیا ہے، اور ان کو کبھی یقین ہے کہ وہ تعویذ دادی یا پھپھو نے رکھا ہے، کیونکہ وہی امی کی خوشیوں سے جلتی ہیں۔ دادی رو رو کر اپنے بے قصور ہونے کا کہہ رہی تھی۔ شاید وہ بے قصور تھیں بھی، مگر اس وقت ابا مکمل طور پر اماں کی مٹھی میں تھے۔ انہوں نے اسی بات پر یقین کر لیا جو اماں نے کہا تھا، خود سے کچھ نہ کہا سوچا، اور یوں اماں کا برسوں پرانا شوق پورا ہو گیا۔ انہوں نے مکمل طور پر گھر کی حاکمیت سنبھال لی تھی۔
مجھے اس سب سے کوئی غرض نہیں تھی، میرا مطلب صرف اپنی پاکٹ منی تھا جو مجھے میری ڈیمانڈ کے مطابق مل جاتا تھا۔ اب باقی گھر والے جو چاہیں کریں۔ آہستہ آہستہ وقت آگے بڑھتا گیا۔ ابا اور اماں اب اکثر گھر سے باہر ہی دکھائی دیتے تھے۔ رات دیر تک پارٹی میں رہنا، دوستوں سے ملنا، دعوتوں پر جانا، بس زندگی میں یہی سب چل رہا تھا۔ پہلے گھر کے سارے کام کی ذمہ داری دادی کی تھی، مگر اب تو انہیں گھر سے نکال دیا گیا تھا، اس لیے گھر میں سارے کاموں کے لیے ملازم رکھ دیے گئے۔ غرض راوی ہر طرف چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اس سب کو 2 ماہ گزر گئے۔ میں نے نوٹس کیا کہ ابا میں اب کچھ چڑچڑا پن آ گیا ہے، بات بات پر ڈانٹ دیتے، کوئی بات نہ مانو تو سخت جملہ بھی سنا دیتے۔ بدلاؤ تو میں اماں میں بھی محسوس کر رہی تھی، وہ اب زیادہ باہر گھومنے پھرنے نہیں جاتی تھی، میں اور اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہتی۔ میں نے انہیں کئی بار ابا کے رویے کا بتایا تھا، ساتھ یہ بھی کہا کہ ابا شاید دادی اور پھپھو کو ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ وہ اب گھر سے باہر زیادہ رہتے ہیں۔ یہ سن کر اماں کے چہرے پر کوئی سایہ ضرور آ کر گزرا، مگر انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ کچھ دنوں بعد اماں روز شام کو خود کو چادر میں لپیٹ کر گھر سے باہر نکل جاتی اور میرے لاکھ پوچھنے کے باوجود کچھ نہ بتاتی۔ مجھے ان کا چادر لینا اور پھر یوں اس طرح گھر سے چلے جانا ہمیشہ ڈراتا کہ کچھ برا نہ ہو جائے، مگر میں چاہ کر بھی اس بات کا ذکر ابا سے نہیں کر سکی کیونکہ ان دونوں کے درمیان سرد مہری کی کھڑی دیوار میں پہلے سے محسوس کر چکی تھی۔ اب میں اپنے ماں باپ کے درمیان لڑائی کی وجہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ ایک روز ہماری آنکھ اماں کی زوردار چیخ سے کھلی۔ میں تو ایک لمحے کے لیے گھبرا ہی گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے، مگر جب حس بیدار ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ آواز اماں کے کمرے سے آئی ہے۔ میں بوکھلائی ہوئی ان کے کمرے میں گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ اماں تو کمرے میں موجود ہی نہیں ہے۔ ان کا بستر جھرا پڑا ہے، مگر مکین موجود نہیں تھا۔ اس وقت تک ابا بھی وہاں آ گئے تھے۔ ہم دونوں نے پریشانی سے اماں کو ڈھونڈنا شروع کیا، مگر وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ رات آدھی بیت چکی تھی اور اس وقت اماں کا یوں آواز آنا اور پھر غائب ہونا ہم دونوں کو بہت پریشان کر گیا۔ ہم نے گھر سے باہر بھی اماں کو تلاش کیا، مگر وہ ہمیں کہیں دکھائی نہ دی۔ میں نے ابا کو کہا کہ وہ گاڑی نکالیں، ہمیں آس پاس کی گلیوں میں بھی انہیں تلاش کرنا چاہیے، یوں اتنی جلدی تو وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ مجھے 100 طرح کے وہم ستا رہے تھے۔ میرا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ میں ابا کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں، مگر مجھ میں اس وقت ان کا عتاب جھیلنے کی ہمت نہیں تھی۔ کمرے سے کچھ ہی دور ہم نے ایک ایمبولینس کھڑی دیکھی جس میں کسی مریض کو جس کا غالباً ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کو ڈال رہے تھے۔ زور زور سے دھڑکتے دل کو سنبھالے ہم لوگوں نے گاڑی ایمبولینس کے قریب روکی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر جیسے ہم دونوں ہی ایک لمحے کے لیے سکتے میں آ گئے کہ کہیں ہم کوئی تو نہیں دیکھ رہے۔ میری دادی اور پھپھو جن کو کچھ ماہ پہلے گھر سے دھکے دے کر نکالا گیا تھا، وہ میری ماں کو سہارا دے کر ایمبولینس میں بٹھا رہی ہیں۔ اماں کی ٹکر گاڑی سے ہونے کی وجہ سے ان کی ٹانگیں شدید زخمی تھی جن سے چلنے میں بھی دقت پیش آ رہی تھی۔ ہم چاروں بھی ایمبولینس کے ساتھ ہی ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ کسی دوسرے سے کوئی سوال کریں یا پھر کسی کو دلاسا ہی دے دیں۔ ہم جب ہاسپٹل پہنچے اس وقت تک ایمرجنسی وارڈ میں ڈاکٹر اماں کا چیک اپ شروع کر چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہمیں اپنے مریض سے ملنے کی اجازت دے دی گئی۔ اماں نے دادی کو دیکھتے ہی اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور ساتھ ہی زاروں قطار رونے لگیں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل دکھ رہا تھا، مگر اماں کا معافی مانگنا بھی بے حد ضروری تھا۔ جو گناہ ان سے سرزد ہو گیا ہے اس کی تلافی تو ممکن نہیں تھی، مگر کچھ حد تک احساس جرم کو کم کرنے کے لیے معافی مانگ لینا ہی ایک واحد حل ہے۔ کمرے میں اب سکوت کا عالم تھا۔ کھڑکی کے باہر سے نظر آنے والے آسمان پر سورج اپنی تمام تر روشنیوں کے ساتھ بادلوں کو چیر کر راستہ بناتے باہر نکل رہا تھا۔ جب ابا نے ہمت کر کے وہ سوال کر ہی لیا جو سبھی کے ذہنوں میں تھا۔ اماں اس وقت کافی سنبھل چکی تھی اور شاید وہ خود بھی اب ضمیر کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک چکی تھی۔ اماں نے جب بولنا شروع کیا تو کمرے میں موجود ہر کوئی صوفوں پر ٹک گیا۔
سبھی اماں کے بولنے کے منتظر تھے۔ مجھے تو ابا کا ممکنہ ریئیکشن سوچ کر ہی ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ اماں نے جب بولنا شروع کیا تو اس خاموش فضا میں ارتعاش پیدا ہوا۔ میں اپنے گھر کی اکلوتی بیٹی تھی، سب کی آنکھوں کا تارا۔ کوئی مجھ سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتا تھا۔ میں ہر کسی کے دل میں الگ اور خاص مقام رکھتی تھی اور اسی طرح کے برتاؤ کی مجھے عادت تھی۔ مگر جب میری شادی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے سسرال میں میری وہ وقت، وہ مقام، حیثیت نہیں ہے جو میں ڈیزرو کرتی ہوں۔ میرا شوہر اپنی ماں اور بہن سے بھی پیار کرتا ہے، جس سے میرے حصے کی محبت بڑھ جاتی ہے، اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں نے بہت سی چالیں چلی، بہت بار ناراض ہو کر میکے میں بیٹھنے کی دھمکی بھی دی، کبھی خوب ہنگامہ کیا گھر میں، مگر کوئی ٹس سے مس نہ ہوتا۔ شوہر کی غیر موجودگی میں گھر کے سارے کام میں انہی دونوں سے کرواتی تھی۔ اماں اگر بیمار بھی ہوتی تو بھی میں اس کی کوئی پرواہ نہ کرتی اور انہیں رعایت کبھی نہیں دیتی۔ یوں وقت گزرتا گیا۔ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی جو اب آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی تھی۔ مجھے اس کے مستقبل کی فکر ستائے جا رہی تھی کہ کیا میری بیٹی بھی حصوں میں بٹی محبت پائے گی۔ اور اس کے بعد میں نے اپنی چالیں چلنا مزید تیز کر دیا، مگر کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا۔ ابھی کچھ ماہ پہلے کی بات ہے کہ ایک روز میری ملاقات میری ایک پرانی سہیلی سے ہوئی۔ اس نے مجھے ایک عالم بابا کا بتایا جو ایسا تعویذ دیتے تھے کہ شوہر بیوی کی مٹھی میں آ جاتا ہے۔ میں نے پہلے گناہ کہہ کر ٹال دیا، مگر پھر مجھ سے رہا نہ گیا، تو میں فضا کے بابا کے لیے تعویذ لے آئی۔ جب یہ بات میں نے فضا کو بتائی تو وہ بہت ڈر گئی اور مجھے ایسے کسی عمل سے رکنے کو کہا، مگر میں نے اب ٹھان لی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنی کرنی سے نہیں ہٹوں گی۔ میں نے وہ تعویذ باقاعدہ سے فضا کے ابا کو پلانے شروع کر دیے، جو جلد ہی اپنا اثر دکھانے لگے۔ فضا کے ابا اب اپنی ماں اور بہن کے بجائے مجھے زیادہ توجہ دینے لگے تھے۔ مجھے باہر گھمانے کے لیے لے کر جانا، میرا پہلے سے زیادہ خیال رکھنا، غرض ان کی ہر بات مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ہی ختم ہو جاتی تھی۔ میں نے جان لیا تھا کہ یہ وہ موقع ہے جب میں ان ماں بیٹی کو گھر سے نکالنے میں کامیاب ہو سکتی ہوں، جب اس گھر میں موجود ان کا واحد حمایتی میری مٹھی میں ہے۔ میں جو اسے جیسا دکھاتی ہوں وہ ویسا ہی دیکھتا ہے۔ میں نے اپنے بستر کے تکیے کے نیچے خود ہی تعویذ رکھ دیے۔ رات کو میں نے اپنی نند عذرا کو خود بھیجا تھا تاکہ اس کے بھائی دیکھ لیں اور صبح مجھے کوئی گواہ یا ثبوت نہ دینا پڑے۔ صبح صفائی کرنے کے بہانے تکیے کا لحاف میں نے جھاڑ کر ٹھیک کیا تو ایک تعویذ باہر نکل آیا۔ میں نے اسے دیکھ کر حیرانی کا اظہار کیا اور پھر شور مچا کر سب کو اکٹھا کیا، اور یوں میں شادی کے ایک لمبے عرصے کے بعد اپنے دل کی خواہش پوری کر پائی اور اپنی نند اور ساس کو گھر سے باہر نکال دیا۔ اب میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں تھی، سوائے اس کے کہ میرا پول نہ کھل جائے۔ میں کہیں باہر بھی جاتی تو اس بات سے ڈری رہتی کہ اگر ہم لوگوں کا سامنا دوبارہ ماں اور بہن سے ہو گیا تو کیا کریں گے۔ مگر پھر بھی ان دنوں میں نے بہت گھومنا پھرنا کیا۔ گھر میں کل وقتی ملازمہ رکھ دی تھی جس کے اوپر گھر کی ساری ذمہ داریاں تھیں، کیونکہ میرے پاس تو اس سب کے لیے وقت نہ تھا۔ ایک روز میں اپنی دوست کے گھر منعقد ہونے والی میلاد کی محفل میں گئی، جہاں کچھ درس بھی دیا جا رہا تھا۔ میں بھی بیٹھ کر باقی حاضرین کی طرح سننے لگی، مگر ایک جگہ جیسے ساکت رہ گئی جب وہ عالمہ تعویذ اور جادو کرنے والوں کے لیے تیار کیے جانے والے عذاب کے متعلق بتا رہی تھی۔ میں اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ خاص طور پر مجھے مخاطب کر کے کہہ رہی ہو۔ میں گھر آ کر بھی انہی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تعویذ کا سہارا لے کر اماں کو گھر سے نکال کر میں نے ظلم ان پر کیا ہے یا خود اپنے آپ پر کیا ہے۔ میرے اندر موجود احساس ندامت اور ضمیر کی آواز مزید اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے برے برے خواب دکھائی دینے لگے جن سے ڈر کر میں اٹھ جاتی، اور اب یہ سلسلہ تو جیسے معمول بن گیا ہو۔ جس شوہر کی توجہ پانے کے لیے میں نے یہ سب کیا تھا وہ تو خود میرے لیے وقت کھونے لگا۔ مجھے کوئی فکر نہیں تھی کہ ان پر سے تعویذ کا اثر ختم ہو رہا ہے اور وہ دوبارہ سے پہلے جیسے ہو رہے ہیں۔ مجھے فضا نے کہا بھی کہ بابا کو توجہ دوں، مگر میرا دھیان کہیں اور نہیں جا رہا تھا۔ مجھے اب صرف اماں لوگوں کو ڈھونڈنا تھا، شاید اس سے ہی مجھے کچھ سکون مل جائے۔
मैंने चादर ओढ़ कर काफ़ी जगह घूम कर तलाश करने की कोशिश की। कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से मिलने की मुझे उम्मीद हो और मैंने वहाँ अम्मा को तलाश ना किया हो, मगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। रात को मैं अपने से डरी तो हवास बाख्ता होती चीख कर घर से बाहर निकलकर रोड पर भागने लगी। भागते हुए मेरे पाँव दुखने लगे, मगर मैं उस एहसास से नदामत से कहीं दूर भागना चाहती थी। मगर फिर अचानक एक गाड़ी मेरे सामने आई और मेरे समझने से पहले ही मैं उससे टकरा गई। मुझे अपने इर्द गिर्द आसपास रोड पर मौजूद लोग दिखाई दिए, जिनमें गदागर बच्चे, औरतें और मर्द शामिल थे। मगर चादर में ढके हुए चेहरे के पीछे से नजर आती आंखों को मैं फौरन पहचान गई। वो अम्मा थी। मैंने वही जख्मी हालत में अपनी निजात की भीख मांगी। एक ये मुआफ़ी ही थी जो मुझे सुकून दे सकती थी। अम्मा की रहमदिली को मैं पहले से ही जानती थी, मगर मेरे इतने बड़े गुनाह के बावजूद उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। आंसुओं से भरे चेहरे के साथ अम्मा ने सब कुछ बताया। अब्बा शायद उन्हें ना भी माफ़ करें, मगर दादी और पुप्पो ने उन्हें फौरन ही माफ़ कर दिया था, और ये उनका बड़ापन था। अम्मा दादी और पुप्पो को अपने साथ घर ले आई हैं, और मैं सोचती हूँ कि इंसान समझने में कितना वक्त लगा देता है ना, कितने नुकसान कर बैठता है, तभी जाकर समझता है। हमें समझ लेना चाहिए कि शादी हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, जो तकरीबन हर इंसान ही करता है। जिस मुआशरे में हम रहते हैं वहाँ कंबाइंड फैमिली सिस्टम ज़्यादा पाया जाता है। अगर नहीं भी होता तब भी एक लड़की जब ससुराल जाती है, उधर लड़के के बाकी रिश्तेदारों से उसका बिल वास्ता या बिला वास्ता ताल्लुक रहता है, जिसमें सास और नंदे ज्यादा जेर बहस रहती हैं। ये हमारे टेलीविजन के ड्रामों में लड़की को समझाने वालों का कमाल होता है। ये इर्द गिर्द जो हो रहा है उसका असर होता है कि सास और बहू का रिश्ता तनाव का शिकार रहता है। तकरीबन हर लड़की की अपनी सास और नंद को लेकर दुख भरी दास्तान ही होती है, और यही दूसरी तरफ सासों का भी होता है। अब सामने कहेंगी, दोनों तो मेरी बहू तो बेटियों जैसी है, ये मेरी सास तो माँ की जगह है, मगर फिर भी दोनों रिश्तों को आपस में मसाइल ही रहते हैं। सबको लगता है कि हम अच्छे हैं, हम अपनी सास, नंदों, भाभीियों के साथ अच्छे हैं, वो हमारे साथ अच्छा नहीं करती। बस भाभी ने भाई को हाथ में किया हुआ है और सास नंदों ने हमारे शौहर को। मेरा सवाल है कि क्या जो मर्द हजरात हैं उनका अपना दिमाग नहीं है? उन्हें खुद समझ नहीं है कि अगर अल्लाह ने मुझे घर के सरबराह का रुतबा दिया है तो मुझे अपनी माँ, बहन, भाई, बीवी, बच्चों सबकी जिम्मेदारियों को देखना है। वो क्यों आते हैं किसी की बातों में? वो तो बाहर रहते हैं ना। उन्हें तो घरेलू पॉलिटिक्स समझनी चाहिए ना, कि अगर माँ का मसला है बीवी से, ये बीवी का माँ से, तो वो एक दूसरे के साथ उस शख्स की वजह से है। उसे ही इंसाफ रखना है सब में, ये नहीं जिसने जिसके खिलाफ किया हो गया। अपना दिमाग चलाए, खुदारा मत सबब बने माँ या बीवी में से किसी एक के दुख का, और खातीन भी मनफी सोचों को निकाल कर नए घर जाएं। उन दोस्तों से, रिश्तेदारों से दूर रहें जो आपको अपने बुरे तजुर्बात बताकर दिल बुरा कर रही हैं। नए घर के साथ उसके लोगों को भी अपना समझें। नए लोगों में एडजस्ट करना जैसे एक लड़की के लिए मुश्किल है, वैसे ही उस घर वालों के लिए भी एक नया फर्द घर में आना बदलाव लाता है। उनके साथ अच्छा रहें तो आपके साथ भी प्यारे रहेंगे। उसके बाद भी अगर आपको लगे कोई मसला है, उसे अपने ही शौहर से डिस्कस करें। बाहर के किसी बंदे को घर के, खुसूसन लड़ाई वाले मामलात में ना लाएं। अब आपकी जिम्मेदारी आपके शौहर पर है, ज्यादा उसके साथ मिलकर हल करें। जब बात हद से बढ़ जाए तब ना बर्दाश्त करती रहें। अपने वालिदैन की इज्जत के लिए जैसे हालात हों उस हिसाब से रिएक्ट करना और डील करना आपको आना चाहिए। साथ ही कोई जो आपके साथ रह रहा है, बाकी के दिन उसकी क्या मसरूफियात रही हैं ये तो आप नहीं जानते ना। तो अगर उन पर कोई आजमाइश आ रही है तो उसमें उनकी मदद जरूर करें, मगर खुद पर सवार न करें। अगर किसी का किसी भी मामले में अच्छा तजुर्बा नहीं रहा, जरूरी नहीं आपके साथ भी वैसे ही हो, और बिल्कुल यही चीज अच्छाई के लिए भी है। कोई इंसान आपको फेवर देता है, जरूरी नहीं वो बाकी सबके साथ भी वैसे ही हो। और निहायत अहम चीज, सेहत के मामलात पर किसी दूसरे के तजुर्बे पर यकीन नहीं करें।
کیا معلوم جو دوا کسی دوسرے کے درد کو ختم کرنے کا سبب بنی ہے وہ آپ کے لیے زہر کا کام کرے۔ غرض یہ کہ ہر کسی کے تجربات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، جیسے ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ اور ماحول مختلف ہے۔ ہاں، دوسروں کی غلطیوں سے سیکھیں، مگر ان معاملات میں جہاں واقعی ضرورت ہے نے کی۔ آپ پڑھائی یا نوکری کے لیے دوسروں کے تجربات پر یقین نہیں کریں، اپنی مرضی اور خواہش کو بھی مد نظر رکھیں اور کسی ایک کے لیے سزا دوسروں کو نہ دیں۔ آپ کے بھائی کے بیٹے کی بیٹی کے ساتھ کچھ برا ہوا تو اس کے بعد آپ اپنی بیٹی کے لیے کچھ سخت فیصلے نہ کریں۔ کسی کے سسرال والے اچھے نہیں تھے تو آپ اپنی شادی کے فوراً بعد اپنے سسرال کے ساتھ برا نہ کریں۔ کیا معلوم یہ آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے کتنے پرجوش ہوں۔ کسی کو اگر پردیس میں اچھی نوکری مل گئی ہے، ضروری نہیں آپ کو بھی مل جائے، یا کسی کا بچہ ڈاکٹر بن گیا ہے تو یہ بات پتھر پر لکیر نہیں کہ آپ کے بچے بھی بنے۔ اپنی ضروریات، شوق اور حالات کے مطابق حکمت عملی اختیار کریں اپنی۔ جس نے اپنی زندگی میں جو پایا، جو کھویا، وہ اس کا نصیب۔ آپ اپنی محنت سے حاصل کرو سب کچھ جو چاہیے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔